اللہ الحق ہے، عمران خان سچا ہے۔ امریکی پبلیکیشن نے سائفر کی لیکڈ کاپی پبلک کر دی۔ عمران خان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچا ثابت۔ لیکڈ سائفر سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہونے پر زور دیا۔ کہا اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ امریکی وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی سائفر کے دبے لفظوں میں تصدیق کر دی۔ کہا ہمیں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس پر تشویش تھی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اپنی اہلیہ بشرا بیگم سے ملاقات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح آرڈر کے باوجود عمران خان کے وکلاء اور بیگم بشرا بی بی کو آج اٹک جیل میں ان سے ملنے سے روکا گیا۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد صرف بشرا بیگم کو ملاقات کا موقع مل سکا۔ بشرا بی بی نے وکلاء کے ذریعے قوم کو بتایا کہ عمران خان خیریت سے ہیں مگر ابھی تک ان کو سی کلاس جیل میں رکھا ہوا ہے۔ لیگل ٹیم کو ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ملنے نہیں دیا گیا۔ اس معاملے کو کل ہم ہائی کورٹ میں اٹھائیں گے، وکلاء کا موقف۔ القادی ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت خارج۔ نیب عدالت میں آج القادی ٹرسٹ کیس کی سماعت جج محمد بشیر نے کی۔ عمران خان کے وکلاء نے ضمانت میں توسیع کی درخواست دی تھی مگر عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر ضمانت خارج کر دی۔ نیب عدالت میں بشرا بیگم بھی پیش ہوئیں جن کے خلاف ثبوت ناکافی ہونے کی بنا پر عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ بالآخر امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ۔ امپورٹڈ حکومت کے 1.5 سال کے فسطائی دور کا خاتمہ۔ صدر عارف علوی نے اسمبلی تحلیل کی سمری پر دستخط کر دیے۔ پی ڈی ایم کی 1.5 سال کی حکومت میں جہاں عوام سے بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی سہولیات جیسے صحت کارڈ چھینے گئے، وہیں پر فاشسٹ حکمرانوں نے اپنے تمام منی لانڈرنگ اور کرپشن کے اربوں روپیوں کے کیسز معاف کروا لیے۔ 6% گروتھ سے ترقی کرنے والے ملک کو 0 گروتھ پر لے آئے۔ پی ڈی ایم کا 16 ماہ کا یہ دور پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور رہا۔ پی ڈی ایم حکومت کے خاتمے پر تحریک انصاف کا یوم نجات اور یوم تشکر۔ تحریک انصاف کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں پی ڈی ایم کی 1.5 سالہ حکومت کا جائزہ پیش کیا گیا۔ پی ڈی ایم نے 1.5 سال میں بدترین مہنگائی کی، عوام پر ظلم و ستم کیا، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ شفاف الیکشن کروا کر قوم کو اپنی مرضی کی حکومت منتخب کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ پریس ریلیز میں موقف۔ فاشسٹ حکومت نے آخری دن بھی فسطائیت جاری رکھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما شاندانہ گلزار کو کل گن پوائنٹ پر اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ شاندانہ گلزار کا جرم دنیا کے سامنے کھل کر پی ڈی ایم حکومت کی فسطائیت بیان کرنا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکلاء کو ہراساں کرنے کے خلاف وکلاء کا آج یوم سیاہ۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ سمیت ملک بھر کی بار ایسوسی ایشنز کا تحریک انصاف کے وکلاء کو ہراساں کیے جانے کی سخت مذمت۔ وکلاء نے مختلف عدالتوں میں بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی غیر قانونی سزا کے خلاف احتجاج جاری۔ چیئرمین عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف انصاف لائرز ونگ آزاد کشمیر کا سینٹرل پریس کلب مظفرآباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ عمران خان کے حق میں نعرے بازی، عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ پیش کیا۔ نااہل حکومت کا دور ختم ہو گیا مگر اثرات باقی رہیں گے۔ پی ڈی ایم حکومت نے 1.5 سال میں جہاں ایک طرف مہنگی ترین بجلی کا تحفہ دیا، وہیں پر لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی دوبارہ قوم پر مسلط کیا۔ گنگا رام ہسپتال میں جنریٹرز دوران آپریشن بند، ڈاکٹرز موبائل کی روشنی میں مریض کی ٹانگ کا آپریشن کرتے رہے۔ ایک سال میں آٹا، دالیں، تیل، گھی سمیت مرغی کی قیمتوں میں 200% اضافہ۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کا ایک سال قبل کی قیمتوں سے موازنہ کیا جائے تو آٹا، چاول، دالوں، کھانے کے تیل اور گھی سمیت گوشت، مرغی کی قیمتوں میں 200% اضافہ ہو چکا ہے۔ 15 ماہ میں گھی کی قیمت میں 200 روپے اضافے سے 550 روپے فی کلو اور کھانے کا تیل 200 روپے اضافے سے 600 روپے فی لیٹر تک پہنچ چکا ہے۔ اپریل 2022 میں دال مارچ 248 روپے، اب 252 روپے اضافے سے 500 روپے فی کلو، جبکہ دال چنا 158 روپے تھی جو اب 62 روپے اضافے سے 220 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ سال 2022 میں کالا چنا 150 روپے فی کلو تھا اور اب 60 روپے اضافے سے 220 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ چاول باسمتی 200 روپے فی کلو تھا جو اگست 2023 میں 175 روپے اضافے سے 375 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ چینی 80 روپے فی کلو تھی، 70 روپے اضافے سے 150 روپے فی کلو ہو چکی ہے، جبکہ چائے کی پتی اپریل 2022 میں 1000 روپے فی کلو تھی، 400 روپے اضافے سے
1400 روپے فی کلو گرام ہو چکی ہے۔